آج ہم ایک بہت اہم روحانی اور ثقافتی موضوع پر بات کر رہے ہیں، 11ویں شریف۔ لاکھوں لوگ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ دنیا بھر میں اس دن کو مناتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر آج ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دن کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ جی ضرور۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ دن کس شخصیت سے منسوب ہے۔ 11ویں شریف کا مرکز کون ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ بہت عقیدت سے غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ غوث اعظم جی یعنی سب سے بڑا مددگار۔ آپ اسلامی تاریخ کی آپ سمجھیں کہ بہت ہی محترم اور انتہائی بااثر شخصیات میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1077 عیسوی میں، یہ اسلامی کیلنڈر سے 470 ہجری بنتا ہے۔ ایران کا شمالی علاقہ ہے گیلان۔ اچھا، اسی لیے جیلانی کہلاتے ہیں؟ بالکل، اسی نسبت سے جیلانی کہلاتے ہیں۔ عربی میں اسے جیلان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو پیدائش ایران میں ہوئی، لیکن ہم تو ان کا نام زیادہ تر بغداد سے منسلک سنتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصل میں نوجوانی میں ہی علم کا شوق آپ کو بغداد لے آیا۔ اور وہ دور یاد رکھیے گا، بغداد کے عروج کا زمانہ تھا، عباسی خلافت تھی، دنیا بھر سے لوگ علم حاصل کرنے وہاں آتے تھے۔ جی، مرکز تھا ایک طرح سے۔ بالکل، علوم و فنون کا گہوارہ تھا۔ تو وہاں آپ نے وقت کے جو بڑے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، ان سے اسلامی علوم سیکھیں، خاص طور پر فقہ، حدیث، تفسیر میں کمال حاصل کیا۔ اچھا، لیکن بات صرف علم تک نہیں رہی، بغداد میں ہی آپ کی وہ روحانی شخصیت بھی ابھر کر سامنے آئی۔ جی، آپ نے علم حاصل کیا، پھر وہیں پڑھانا شروع کیا، درس و تدریس، واعظ فرماتے تھے، لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی ایک استاد اور مرشد دونوں حیثیتیں۔ جی ہاں بالکل، اور آپ کی شہرت پھر دور دور تک پھیلی، صرف علم کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے تقوی، آپ کی روحانیت اور خاص طور پر خدمت خلق کے جذبے کی وجہ سے۔ خدمت خلق۔ جی، آپ کی باقی زندگی پھر بغداد میں ہی گزری، اور وہیں آپ کا مزار ہے جو آج بھی الحمدللہ مرجع خلائق ہے۔ تو مطلب ایک طرف آپ بڑے عالم دین تھے، شریعت کے پابند، اور دوسری طرف ایک صوفی بزرگ، روحانی پیشوا، یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ؟ جی ہاں، اور یہی آپ کی خاص بات ہے، آپ کی عظمت ہے۔ آپ نے شریعت اور طریقت یعنی اسلامی قانون اور روحانی راستہ، ان دونوں کو جمع کیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، عدل، سچائی، محبت، خدمت، ان پر زور دیا، اور ساتھ ساتھ روحانی تربیت کا طریقہ بھی بتایا، نفس کو پاک کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ اچھا، اور آپ ہی وہ مشہور روحانی سلسلہ قادریہ، اس کے بانی ہیں، جو آج تک ماشاءاللہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ سلسلہ قادریہ، یہ لفظ سلسلہ ہم اکثر سنتے ہیں تصوف میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، سلسلے کا مطلب تو ہوتا ہے زنجیر یا کڑی۔ تصوف کے اصطلاح میں اس سے مراد ہوتی ہے روحانی شجرہ۔ اچھا، شجرہ نسب جیسا۔ جی بالکل، اساتذہ اور شاگردوں کی وہ کڑی جو کسی بزرگ سے شروع ہو کر پیچھے جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کا مطلب ہوا وہ روحانی راستہ، وہ مکتب فکر جس کی بنیاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رکھی۔ صحیح۔ اور پھر ان کے شاگردوں خلفاء کے ذریعے وہ آگے پھیلا۔ یہ دنیا کے بہت پرانے اور سب سے زیادہ پھیلے ہوئے صوفی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے، آپ کی شخصیت کتنی پہلودار ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں اصل موضوع پر، 11ویں شریف۔ یہ نام کیوں، 11 کا عدد ہی کیوں خاص ہے؟ جی دیکھیں، نام سے ہی ظاہر ہے، 11ویں کا مطلب ہے 11واں دن یا 11ویں تاریخ۔ ٹھیک۔ اس نام کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اچھا، وصال کی تاریخ؟ جی، جو زیادہ تر روایات ہیں ان کے مطابق آپ کا وصال یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانا اسلامی مہینہ ہے ربیع الثانی۔ جی، چوتھا مہینہ۔ جی، اسلامی سال کا چوتھا قمری مہینہ، اس کی 11 تاریخ کو ہوا۔ سن تھا 561 ہجری، جو انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 1166 عیسوی بنتا ہے۔ تو ربیع الثانی کی 11 تاریخ ان کے وصال کا دن ہے۔ بالکل، تو اسی نسبت سے اور ان کی یاد میں جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ ہر قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر مہینے؟ جی، ہر قمری مہینے کی 11 کو،
ایصال ثواب کا مطلب تو آپ جانتی ہوں گی کہ اپنے نیک کاموں کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا۔ جی لیکن خاص طور پر جو ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، چونکہ وہ اصل تاریخ وصال ہے، اس دن کو بہت زیادہ اہتمام سے، زیادہ عقیدت سے منایا جاتا ہے، اور اسی کو خاص طور پر 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اور یہ شریف کا لفظ ساتھ لگاتے ہیں؟ جی، شریف کا لفظ یہاں عزت کے لیے، احترام کے لیے ہے، جیسے ہم مکہ شریف، مدینہ شریف کہتے ہیں۔ اچھا، تو گویا یہ بنیادی طور پر ان کی برسی ہے، لیکن اس کی یاد ہر مہینے تازہ کی جاتی ہے اور سال میں ایک بار زیادہ اہتمام سے۔ ہاں، آپ کچھ ایسا سمجھ سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے یاد دہانی کا ایک تسلسل ہے۔ ہر مہینے کی 11 تاریخ آتی ہے تو ان کی تعلیمات، ان کی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو وہ یاد اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ تو اس دن کو منانے کے لیے لوگ عملی طور پر کیا کرتے ہیں؟ کیا کچھ خاص اعمال ہیں، رسومات ہیں؟ جی، اس کو منانے کے کئی طریقے ہیں۔ مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو مرکزی خیال ہے وہ عقیدت اور ایصال ثواب ہی ہے۔ ٹھیک۔ سب سے عام چیز جو کی جاتی ہے وہ ہے قرآن خوانی۔ لوگ اکیلے بھی پڑھتے ہیں اور اجتماعی محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا ثواب پھر حضرت شیخ کو پہنچایا جاتا ہے؟ جی بالکل، اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ خاص طور پر لوگ شیخ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں۔ اور میں نے نعت خوانی اور منقبت کا بھی سنا ہے۔ جی بالکل، نعت خوانی تو ویسے ہی ہماری محفلوں کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام پڑھنا۔ جی۔ 11ویں شریف پر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ منقبت یہ کیا ہوتی ہے؟ منقبت کہتے ہیں اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی تعریف میں جو شاعری کی جائے۔ اچھا، تو نعت نبی کریم کی شان میں اور منقبت اولیاء اللہ کی شان میں، یہ فرق ہے؟ جی، یہ بنیادی فرق ہے۔ تو ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں جو بہت مشہور بھی ہیں۔ بعض اوقات ان سب کو ملا کر قصائد غوثیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ قصائد غوثیہ، صحیح۔ اور ایک چیز جو بہت ہی عام ہے وہ ہے نیاز، 11ویں شریف کی نیاز، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، نیاز یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیشکش، کوئی نذرانہ۔ 11ویں شریف کے حوالے سے نیاز کا مطلب ہے عام طور پر کھانا پکا کر تقسیم کرنا یا مٹھائی وغیرہ۔ اچھا، کھانا یا مٹھائی؟ جی۔ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بنواتے ہیں، اس پر فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی وہی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر اسے غریبوں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں، دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے ہی غوث اعظم کی نیاز کہتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف خیرات کا ایک طریقہ ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، یا اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ دیکھیں، یہ خیرات تو ہے ہی، اور غریبوں کو کھانا کھلانا تو خود اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کا ایک روحانی اور علامتی پہلو بھی ہے۔ یہ حضرت شیخ سے محبت کا اظہار ہے۔ لوگ اسے ایک طرح کا تبرک سمجھتے ہیں۔ تبرک یعنی بلیسنگ۔ جی، ایک برکت والی چیز سمجھ کر کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور یہ اجتماعی طور پر خوشی اور عقیدت بانٹنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ تو مطلب عبادات بھی ہیں، ذکر بھی ہے، بزرگوں کی تعریف بھی ہے، اور پھر لوگوں کی عملی مدد، کھانا کھلانا اور اجتماعیت بھی۔ یہ تو کافی جامع طریقہ ہے یاد منانے کا۔ جی بالکل۔ ان تمام اعمال میں کیا کوئی ایک عمل ایسا ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ حضرت شیخ کی تعلیمات کا اصل نچوڑ ہے یا ان کی روح کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سب عقیدت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو دو چیزیں بہت خاص نظر آتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق، یعنی عبادت، ذکر، دعا۔ جی۔ اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت، بے لوث خدمت۔ خدمت خلق، جو آپ نے پہلے بھی کہا۔ جی، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ سے جڑنا اور نیاز اور خیرات کے ذریعے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ دونوں ہی عمل ان کی تعلیمات کی روح کے بہت قریب ہیں۔ صحیح۔ وہ ہمیشہ علم، عمل اور خدمت، ان تینوں کو ساتھ لے کر چلنے پر زور دیتے تھے۔
یہ بات بہت اہم ہے کہ یاد منانے کا جو طریقہ ہے وہ صرف رسمی نہ ہو بلکہ اس شخصیت کی جو اصل تعلیمات ہیں ان سے بھی جڑا ہوا ہو۔ بالکل۔ آپ نے شروع میں سلسلہ قادریہ کا ذکر کیا تھا، تو کیا یہ 11ویں شریف منانے کا رواج صرف قادری سلسلے کے ماننے والوں میں ہی ہے یا یہ عام مسلمان بھی مناتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ سلسلہ قادریہ سے منسلک ہیں وہ تو ظاہر ہے اسے بہت خاص اہتمام سے مناتے ہیں، کیونکہ وہ براہ راست ان کے روحانی سلسلے کے بانی ہیں۔ جی، ان کے لیے تو بہت خاص ہوگا۔ جی، لیکن 11ویں شریف منانے کا رواج صرف قادری حضرات تک محدود نہیں ہے۔ برصغیر میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بہت سے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی فقہی مکتب فکر سے ہوں یا کسی اور صوفی سلسلے سے وابستہ ہوں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، اس لیے یہ دن عمومی طور پر بہت سے حلقوں میں منایا جاتا ہے، عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے کہ ایک شخصیت کس طرح مختلف فرقوں، گروہوں سے بالاتر ہو کر سب کے لیے قابل احترام بن جاتی ہے۔ جی، ان کی شخصیت میں یہ بات ہے کہ وہ مختلف مسلمانوں کو جوڑتی ہے۔ کیا وقت کے ساتھ ان رسومات کی شکل میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آج کل جیسے لوگ مناتے ہیں، کیا اس میں کچھ نیاپن بھی آیا ہے؟ بنیادی روح تو وہی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، شیخ کو یاد کرنا ہے۔ جی۔ لیکن ظاہر ہے زمانے کے ساتھ اظہار کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ مثلاً آج کل سوشل میڈیا ہے تو لوگ آن لائن محفلیں کر لیتے ہیں۔ اچھا، آن لائن بھی؟ جی، آن لائن ذکر کی محفلیں ہو جاتی ہیں، آن لائن درس ہو جاتے ہیں، لوگ پیغامات بھیج کر ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں علماء ان کی زندگی، ان کی تعلیمات پر بات کرتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کے استعمال سے یا زمانے کے جو نئے طریقے ہیں ان سے اہتمام کے انداز میں جدت ضرور آئی ہے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ وہی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی غوث اعظم ان کی یاد میں منایا جانے والا دن ہے۔ جی، نام اس کا آیا ہر قمری مہینے کی 11 تاریخ سے، لیکن خاص اہمیت ربیع الثانی کی 11 تاریخ کی ہے جو ان کے وصال کا دن ہے۔ بالکل۔ اور اس دن لوگ قرآن خوانی، ذکر و اذکار، نعت، منقبت اور خاص طور پر نیاز یعنی کھانا تقسیم کرنا، ان اعمال کے ذریعے انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور اس میں ایک بات اور اہم ہے کہ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک رسم ادا کر دینا نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ایک اتنے نیک، اتنے برگزیدہ بندے کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کو یاد رکھا جائے۔ یہ ایک موقع ملتا ہے کہ لوگ ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور مخلوق کی خدمت، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی عقیدت مند یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نیک بندے کی یاد کے وسیلے سے دعا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے وہ کمیونٹی والی بات بھی کی تھی شروع میں۔ جی ہاں، وہ پہلو بہت اہم ہے۔ یہ دن صرف ایک فرد کی ذاتی روحانیت کا معاملہ نہیں رہتا۔ اچھا؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں میں آپس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا احساس بڑھتا ہے۔ جی، اجتماعی شناخت۔ جی، اجتماعی شناخت کو تقویت ملتی ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں جب زندگیاں بہت انفرادی ہو گئی ہیں، تو اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اجتماعی ہم آہنگی کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ حال میں لوگوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید ہمارے سننے والے بھی اس پر سوچنا چاہیں، وہ یہ کہ یہ جو تاریخی اور روحانی شخصیات کی یاد منانے کی روایتیں ہیں جیسے 11ویں شریف ہے، یہ آج کے دور میں جو اتنا تیز رفتار ہے اور اکثر بہت دنیاوی ہو گیا ہے، اس دور میں لوگوں کی روحانی زندگی پر، ان کی اجتماعی شناخت پر یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف پرانی باتیں ہیں جنہیں بس دہرا لیا جاتا ہے، یا یہ آج بھی لوگوں کو واقعی کوئی روحانی سکون، کوئی اخلاقی رہنمائی یا ایک مشترکہ پہچان کا احساس دلانے میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں؟ اور اگر کرتی ہیں تو کیسے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔